فقیر اس وقت تک فقیر نہیں بنتا، فقیر اس وقت تک فقیر نہیں بنتا جب تک کہ مٹی کے ڈھیلے اور سونے کے ڈھیلے ایک برابر نہ ہو جائے اس کے سامنے۔ سونا اور مٹی اس کی نظروں میں برابر نہ ہو جائے تب تک وہ فقیر ان کو دنیا کی نہیں پڑی ہوتی۔ تو ہارون رشید کو پتا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، ان کو اٹھوانا پڑا۔ انداز کیا تھا؟ اوپر سے کچھ بھیجا گیا محل کے، ہارون رشید بیلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا گیا اوپر سے۔ اب سامنے سیدھا ہارون رشید کے سامنے بیلول دانا۔ ہارون رشید نے کہا اے بیلول دانا، تمہاری بارگاہ میں ایک عرض کرنی ہے، میرا ایک سوال ہے، میں تم سے جواب لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا اے بیلول دانا، یہ تو بتا تو رب تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ مقام اللہ نے کیسے عطا کیا؟ اس نے سمجھا تھا بڑا لمبا چوڑا جواب ہے۔ بیلول دانا نے کہا جیسے تم تک پہنچا۔ کیا کہا؟ جیسے تم تک پہنچا۔ اس نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی۔ کہا میں نے کوئی مشکل بات تو کی نہیں، سادی سی بات ہے، جیسے تم سب۔ کہا میری سمجھ نہیں، سمجھا دے، سمجھا دے۔ آپ نے فرمایا دے بات سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تم سے ملنا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے دیوان کے اندر درخواست لکھ کے ڈالنی پڑتی، کیونکہ آپ سے بادشاہ ہے۔ پھر وہ درخواست واسطوں کے ذریعے ایک واسطے سے دوسری جگہ، دوسرے واسطے سے تیسری جگہ، وزراء اور مشیروں تک پہنچتے پہنچتے آپ تک آتے آتے ہو سکتا ہے کئی مہینے لگ جاتے، کئی مہینے گزر جاتے۔ بادشاہ ہو آپ، بادشاہ نے سمجھا، پھر بل ہو سکتا ہے آپ تک 6 ماہ کے اندر میری درخواست پہنچتی، پھر بھی بات کلیئر نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ ٹائم دیتے یا نہ دیتے، ہو سکتا ہے میری درخواست آگے بڑھی اور سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا پھر اگر آپ ٹائم دے دیتے کہ آپ آ جانا اس وقت کے اندر تو پھر ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میرے آنے کا وقت ہوتا، میں نکلنے لگتا، مجھے پیغام دیا جاتا کہ ہارون رشید کی امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی ہے، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، آج سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کہا آگے بڑھیے، کہا مسئلہ سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں، انسان کروڑوں سالوں تک لگا رہے تو قرب کی انتہا نہیں، کروڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں مگر جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ جب وہ مقام دینا چاہے، جس کو مقام میں ولایت دے دینا، پھر 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ ویسے اس کے قرب کی انتہا نہیں، کروڑوں سال لگ گئے، کروڑوں سال لگ گئے۔ اور پھر یہ بیلول دانا دریا دجلہ بادشاہ، بچے بھی آپ دیکھتے ہیں مٹی گڑا کھول کے پاؤں رکھ پر مٹی رکھتے یوں بن جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں۔ بیلول دانا ان کا اپنا انداز تھا، دریا دجلہ پر ہے، انہوں نے گڑا کھودا، ایک شکل بنائی، بادشاہ گزرا، کہا ہارون، کہا بیلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا، جنت بنا رہا ہاں۔ وہ بادشاہ تھا، اس نے بعد میں دیوانہ ہے، اس کی اپنی زندگی نے کہا ٹھیک چل پڑا گیا، چلو۔ اتنے میں اس کی بیوی زبیدہ آئی، وہ آتے آتے اس نے دیکھا بیلول دانا ایک شکل بناتے ہیں، پھر مٹا دیتے ہیں، پھر بنا دیتے ہیں، پھر مٹا دیتے ہیں۔ کہا بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیلول کیا بیچو گے؟ یہ گھر بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، خریدار آئے تو بیچ بھی دیا کرتا ہوں۔ کہا اے بیلول اس گھر کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا 10 روپے۔ کتنے روپے؟ 10 روپے۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، کہا بہت اچھے، یوں 10 روپے نکالے، یہ لیجیے حضرت۔ بیلول دانا نے لیے، میں نے کہا تھا نا دادا صاحب نے کہا فقیر اس وقت فقیر نہیں بنتا جب تک سونے اور مٹی کی قدر اس کے نزدیک برابر نہ ہو جائے۔ بیلول دانا نے جیب میں نہیں ڈالے، یہ لیے اور یوں نہر میں گھر کو ہٹا کے جاؤ۔ حضرت علی انداز تھا، ہم نے بچپن میں
سید واحد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے رنگ نرانے موج میں ہوتے تو آنے والا بیٹھ کر بیٹھتا، خدمت کرتا، تھپکی دے دیتے چل چل، اور جب جلال میں ہوتے تو کسی کو غریبی نہیں آنے دیتے، وہ چل 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 نکل چل 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 جا، اپنا انداز۔ اب وہ کس رنگ میں ہمیں نہیں پتا، ان کو بھی دیکھا ہے، بچپن میں دیکھا دیکھا، ان کے اپنے رنگ ہیں اور کسی نے ان کے بارے میں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ آواز لینے کے لیے نا ایک پل پہ کھڑے ہوئے تھے، سلوکی کے اندر ان کے پیچھے گدے وغیرہ لگے ہوتے تھے، ان کی مسجد سلوکی کے اندر لگی ہوئی ہوتی تھی، حضرت کو آرام سے رکھے ہوئے۔ تو ایک پولیس والے نے اعتراض کیا، کیا سے گزارا جائے، ان کو ہٹا۔ جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا خیال بزرگ چھوڑے ہیں، ان کی مرضی پر بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں۔ حضرت کہیں چلو تو چلے گئے، انہوں نے کہا نا رک جاؤ، اور یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہوا کے مزے لے رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس پولیس والے نے کہا آپ ہٹو میں بات، آگے کہا حضرت جی قائم کو گاڑی سٹارٹ کرنے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں کہ سید واحد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں دیکھا اور اپنی جو خاص ان سے اشارہ کیا۔ اس پولیس والے نے کہا بتاؤ اس نے کیا اشارہ کیا، تو اس خاص چھوڑ گیا، اس بار اس کو وہاں پوچھے، کہا نہیں پتا، کہا قدموں میں حضرت جی معاف کریں جتنی ہوا کھانی ہے، پھر نہیں ہٹایا۔ تو ان کے اپنے رنگ ہیں، میں یوں رنگ بتا رہا، 10 لیے ہوگی دریا میں چل۔ اتنے میں وہ بادشاہ اپنے دربار کے اندر آیا، اونگ آئی سونے کے بعد، خواب کے اندر دیکھتے ہیں محشر کا میدان ہے اور ایک عالی شان مال نظر آ رہا ہے۔ یہ اس مال کو دیکھتا ہے، پسند آ گیا، خوبصورت لگا، جب قریب گیا، نام ان کی زوجہ کا کندہ ہے، نام چمک رہا ہے، زبیدہ کا نام ہے۔ اندر جانے لگا، فرشتوں نے روک لیا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے، ان کا نام اس محل کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس محل کو اندر سے دیکھ سکوں۔ کہا نا دنیا کے معاملات اور ہیں، یہاں کے معاملات اور ہیں۔ روک دیا نا، چلو وہ جب اٹھے نا تو زوجہ سے کہنے لگے میں تو بتا تیرا عمل کیا ہے؟ کہا کہ وہی نماز وہی روزہ۔ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس خواب میں تیرا جنت میں گھر دیکھا تھا، خواب کے اندر جنت میں تمہارا محل دیکھا۔ کہا اچھا، کہا عمل بتا۔ کہا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کچھ ایکسٹرا کیا، معمول کی زندگی فرض نمازیں پڑھتی ہوں، جو دیگر چیزیں ہوں کر رہی ہوں، ایک وقت سے کر رہی ہوں۔ کہا سوچو۔ کہا ہاں یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہا وہ دریائے دجلہ ہے نا، کہا ہاں وہاں سے گزری تھی، وہ بیلول دانا مجذوب بزرگ، ہاں وہاں سے گزری تھی نا، تو وہ گھر بنا رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے کہا تھا بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 10 میں۔ میں نے 10 دیے، میں نے کہا فقیر ہے 10 دے دو، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کہہ رہا ہے جنت کے گھر میں نے خرید کیا۔ کہا گزرا تو میں بھی تھا۔ کہا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ پوچھا بھی تھا؟ ہاں پوچھا بھی تھا۔ پھر کیا ہو؟ کہا مت ماری گئی ہے، انہوں نے کہا تھا بیچتا ہوں، میں نے بس دیوانہ سمجھ کے پاس سے خریدا نہیں تھا۔ کہا اب ہوگا؟ دیکھ لو ٹرائی کرو، ہوتا تو وہی ہے، ہوتا تو اس کا وہی ہے۔ اتنے میں یہ بادشاہ دوڑتے دوڑتے دجلہ پر آیا، کیا دیکھتا ہے؟ بیلول دانا کا آستانہ وہی، دجلہ پر بیٹھے مزے سے اپنا انداز دیکھا، چلو موجود تو ہے، ایک تسلی ہوئی۔ پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہی موج ہو، وہی انداز ہو، تاکہ کچھ کہہ سکے، انداز بھی تو وہی ہونا چاہیے۔ دجلہ کے اوپر جب غور سے دیکھا، نظر غور سے دوڑائی، کیا دیکھتے ہیں؟ بیلول اسی موج کے اندر ہے، ویسے ہی گھر بن رہا ہے۔ کام ہو گیا، دوڑے دوڑے۔ کہا بیلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔
کہا بیچو گے؟ کہا ہاں ضرور بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا آدھی سلطنت دینی پڑے گی تب تمہیں جنت کا گھر دوں گا۔ کل تک تو 10، میری بیوی نے 10 میں خریدا ہے حضرت، ایک رات کے بعد ریٹ بڑھا دیے آدھی سلطنت کا، اس لیے آدھی سلطنت مانگی گئے۔ زبیدہ بغیر دیکھے آئی تھی، تو دیکھے آیا ہے؟ کہا وہ بغیر دیکھے گئی ہے، تو دیکھ کے آیا ہے، لینے تو دو آدھی فقیروں کے رنگ اپنے اور پھر بغیر دیکھے کی بات سے ایک بات یاد آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو اور پھر مجھ پر ایمان لایا۔ اے میرے صحابہ، تم نے مجھے دیکھا پھر تم مجھ پر ایمان لائے تو تمہیں ایک خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کو میرے آقا نے خوشخبری دی۔ اور اے میرے صحابہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے، ان کو 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ 7 مرتبہ خوشخبری دی ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لائے۔ اگلی بات میرے پیاروں، اگلی بات